اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ خطبہ حج میں جو رسول اللہ نے ادا کیا وہ کیا تھا؟ حرمت انسان، حرمت جان، حرمت مال. کیا؟ تمہارا خون، تمہاری جانیں ناحق ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے. اور اگر اس سے بھی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف احادیث کے اوپر غور کریں تو سباب المسلم فسوق، دماء تو بڑی دور کی بات ہے، خون تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے. بندہ مومن کی جان کی حرمت، اے کعبہ تو بہت شاندار ہے، تو بہت احترام والا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی جان کی حرمت تجھ سے زیادہ عظمت والی ہے. اور ہمارے ہاں بندہ مومن کو مار دیا جائے، کبھی جائیداد کے جھگڑے میں، کبھی پلاٹ کے جھگڑے میں، کبھی غیرت کے نام کے اوپر، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کعبہ کی حرمت سے زیادہ بندہ مومن کا خون ہے. اور وہ خون جس طرح مرضی آپ بہاتے چلے جائیں، آپ کو نہ کوئی پرواہ ہے. اسلام کا آپ نے مزاج نہیں سمجھا. جس اسلام میں ہتھیار کا اشارہ کرنا مسلمان کی طرف جائز نہیں ہے، ہتھیار کا اشارہ، بات سمجھتے ہیں، حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ہتھیار کا تیز دھار آلے کا اشارہ بھی بندہ مسلم کی طرف نہیں کرنا. اشارہ حرام ہے تو مارنا جائز ہے. اگر ایک آدمی کو انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے آدم سے لے کے قیامت تک کے ہر انسان کو ہی قتل کر دیا. فرق کیا ہے؟ اور بھائی آدم کا بیٹا مار دیا تو انسانیت کو ختم ہی کر دیا. آدم کے ایک بیٹے کی حرمت کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان. بعض لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک جان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. وجہ اس سے بھی تو نسل چلنی تھی، اس سے بھی اولاد ہونی تھی. آپ نے اس کو قتل کر دیا، آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے بندہ مومن کو قتل کر دیا، یہ تھا عام انسان کو قتل کرنا، اس میں مومن مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا. اور یہاں پہ جو بندہ کسی مومن کو قتل کر دے اس کے لیے تو پھر ابدی جہنم ہے، ابدی جہنم ہے. قرآن کی آیت ہے. بندہ مومن کا قتل چھوٹی بات نہیں ہے، بندہ مومن کو اذیت دینا چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے بندو، ہم اس مذہب سے، اس دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس دین میں وضو کا پانی زیادہ بہانا جائز نہیں ہے. وضو طہارت کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، ثواب کے لیے ہے. وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس میں مبالغہ جائز ہے. اس وضو کے اوپر رسول اللہ پانی کے زیادہ بہانے کو روک رہے ہیں تو انسان کے خون کو بہانا اس مذہب میں جائز ہے. یہ خارجیوں کا دین ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا دین نہیں ہے. قانون ہاتھ میں لینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، کوئی واجب القتل جرم بھی کرے، یہ مسئلہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. متشدد جو خاص طور پہ لوگ ہیں، جن جرائم کے اوپر قتل واجب ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جرائم، اگر ریاست موجود ہے تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے. جس کے اوپر قتل واجب ہے، ایک بندے نے قتل کیا ہے اس کا قتل واجب ہے جب تک وہ رسا معاف نہ کرے. جس نے جادو کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جو زنا بالجبر کرتا ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے، یہ سب جو جرم ہیں جن کے اوپر قتل واجب ہو جاتا ہے، ان کے اندر بھی قتل میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے. اگر معاشرے کو یہ بات سمجھ آ جائے تو موب مینٹالٹی، اسلام کو سب سے زیادہ بدنام جس طبقہ فکر نے کیا وہ اس تشدد والے طبقہ فکر نے کیا. عورت نے لباس پہنا، جی اس کو جلا دو. یہ سری لنکا کے مینیجر نے توہین کیا، اس کو آگ لگا دو. یہ جی گستاخ رسول ہے، اس کی بوٹی بوٹی کر دو. آج گستاخان رسول کے حمایتیوں کو اگر جرت عطا ہوئی ہے کہ وہ
اس قانون کے اوپر زبان کھولے تو یہ آپ لوگوں نے فراہم کیا جو اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی متشددہ۔ ہو سکا تو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف، جو انسانیت کا چارٹر ہے، اس کی ابتدا انسانی جان کی حرمت سے کی، اور دوسرا جو شک پیش کیا وہ انسانی مال کا پیش کیا۔ اللہ کی قسم بات وہی ہے، ابتدا اسی سے کرنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول کرے۔ اگر یہ دو باتیں ہی سمجھ آ جائیں، معاشرے میں فتنہ، فساد، انتشار ختم ہے۔ سب سے زیادہ لڑائیاں قتل قتال کی بنیاد جو چیز ہوتی ہے وہ رسول اللہ نے ساتھ آگے بیان کر دی۔ اور تمہارا مال بھی حرام ہے۔ کس وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے؟ جائیداد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ پلاٹ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ لین دین کی وجہ سے۔ بھائی بھائی کا پیسہ لوٹ رہا، سگا بھائی سگے بھائی کو حصہ نہیں دے رہا، سگا بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہا۔ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہی کے حق میں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے مقرر کیے، اللہ نے، کہ بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا۔ ایسے عجیب لوگ ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے، فوت ہونے والے ہوتے ہیں تو اپنے انہی بچوں کے حق میں وصیت کر جاتے ہیں کہ اس بیٹے کو ذرا کچھ زیادہ دے دینا وصیت میں۔ یہ وصیت ناقابل قبول ہے۔ اللہ نے جن کے بارے میں وصیت کر دی، جن وارثوں کے حق میں وصیت کر دی، ان کے بارے میں تیری وصیت نہیں چلنی۔ وصیت کس کے بارے میں چلنی ہے؟ غیر وارث کے حق میں، غیر وارث کے حق میں۔ وارث کے حق میں وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی میراث اللہ نے بیان کر دی ہے، بس۔ لیکن ہم اس وقت بھی ڈنڈی مارتے ہیں جب اللہ کے پاس پیش ہونے والے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ بیٹی غریب رہی ہے، اس کے حق میں ہاں بچیوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، معاملہ ہونا چاہیے، لیکن وارث کے حق میں وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔